السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام و معزز مہمانان اعظام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی عظمت و اہمیت پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائیں کہ رب کائنات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، قرآن حکیم خیر کا سرچشمہ ہے. جتنی اور جیسی چیز تم اس سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا. تم اس سے جن بھوت بھگانے، کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کے حصول اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی ذلیل بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی. اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ قرآن عظیم تمہیں وہاں بھی پہنچائے گا. یہ تو تمہارے اپنے ذات کی بات ہے کہ تم سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر کو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے. اجتماعی ترقی کے علاوہ قرآن کریم نے ذاتی اور انفرادی سربلندی بخشی ہے. چنانچہ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان کے مقام پر ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا امیر مقرر کیا تھا. پوچھا کہ اہل مکہ کو کس کی عمارت پر چھوڑ کر آئے ہو؟ نافع نے جواب دیا ابن حبزہ کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ابن حبزہ کون ہے؟ نافع نے جواب دیا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اہل مکہ پر غلاموں کو حاکم بنا کر آئے ہو؟ نافع نے کہا جی ہاں، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کا قاری اور فرائض و علوم قرآن کا عالم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. عزیزان گرامی، اللہ کا کلام انسانوں کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور مصیبت میں مبتلا ہوں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ہم نے قرآن کریم کو آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں. میرے دوستو، قرآن کریم تو رحمت اور نور ہے، سعادت و نیک بختی کا سرچشمہ ہے. لہذا جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو پھر بھی وہ ذلیل و خوار ہو، محکوم و مغلوب ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے. نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. مگر افسوس کہ آج ہم نے وضاقتہ، تراش و فراش، صورت و سیرت، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، رفتار و گفتار، تجارت و معاملات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رخ موڑ لیا ہے. زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ رخ میرا خانہ کعبہ کی طرف، لیکن رفتار کی سمت تو لندن اور امریکہ ہے. عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم اتباع شریعت پر زور دیتا ہے، خواہشات اور بدعات کی مذمت کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف کر دیتا ہے. مگر افسوس کہ آج ہم لوگ قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن کریم اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن کریم سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم ایک ایسی عظیم اور اشرف کتاب ہے کہ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل.
لسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض. قرآن کریم میں شرافت کی ساری جہتیں جمع ہو گئی ہے. کتاب بہترین، زبان سب سے اشرف یعنی عربی، رسول سب سے اشرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ سب سے اشرف فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، نزول کی ابتدا زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے مکہ المکرمہ میں اور بہترین مہینہ رمضان المبارک میں. قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا اور اس کا یاد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک عام عبادت ہے اور اس عبادت کے ذریعہ حافظ قرآن رضا الہی کو چاہتا ہے. اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن کریم کو یاد کرتے وقت وہ اپنی نیت کی تصحیح کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو جو مقام دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا حقیقی مستحق ہو سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دنیا و آخرت میں خصوصی امتیاز سے نوازا ہے. ایک حدیث میں کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کر رہا ہے جو قرآن کریم کا سب سے زیادہ پڑھنے پڑھانے والا ہو یعنی وہ حافظ قرآن ہو. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت مہاجرین قبا کے قریب اسبا جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تشریف لائے تو اس وقت ان کی امامت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے تھے کیونکہ اس وقت ان کو قرآن پاک سب سے زیادہ یاد تھا. ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. یہ کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چلتا جا اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. اور اسی طرح اس قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے اور یاد کرنے والے کو وہ ملنے والا ہے جس کا ایک عام آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا. ان للہ اہلین من الناس، جو اللہ اہل سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، متخذ صاحبۃ ولا ولدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس اللہ کے بارے میں میرا نبی کہہ رہا ہے ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے گھر کے کچھ لوگ، اللہ گھر والا، اللہ تو گھر سے پاک، اللہ ہر چیز سے پاک، اور میرا نبی کہہ رہا ہے اس اللہ کے گھر کے کچھ لوگ بڑے خاص لوگ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. یہ سارا دن قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں. حضرات گرامی یہ تو حافظ قرآن کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہوں. چنانچہ حدیث میں کہ بريدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھے پھر اس کے احکام سیکھے پھر اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے گی. تو والدین کہیں گے پروردگار یہ ہمیں کس کے عوض پہنایا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے. میرے دوستو یہ تو حافظ قرآن کی فضائل تھے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کریم کو یاد کر کے جان بوجھ کر بھلا دیتے ہیں ان حفاظ کرام کے لیے احادیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، یعنی وہ کوڑی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. لہٰذا ہم لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا قرآن نہ بھولے اور ہم اس وعید کے مستحق نہ ہوں. کیونکہ اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہ کیا تو یہ قرآن ہمارے سینے سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے اونٹ رسی سے چھوٹنے کے بعد نکل جاتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ قرآن جس کا ایک نقطہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا قیامت تک، یہ قرآن جس کا ایک نقطہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا قیامت تک، جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔